یعقوب کا خط 5 باب اس کی 13ویں آیت سے 18ویں آیت تک لکھا ہے، اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو وہ دعا کرے، اگر خوش ہو تو حمد کے گیت گائے، اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ خداوند کے نام سے اس کو تیل مل کر اس کے لیے دعا کریں۔ جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا، اور اگر اس نے گناہ کیے ہوں تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی۔ پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ۔ راست باز کی دعا کے اثر سے، دھرمی کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، ایلیا ہمارے جیسا انسان تھا، اس نے بڑے جوش سے دعا کی کہ مین نہ برسے، چنانچہ 3.5 برس تک زمین پر مین نہ برسا۔ پھر اس نے دعا کی تو آسمان سے پانی برسا اور زمین میں پیداوار ہوئی۔ خدا ہم کے زندہ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ آئے ہم ایک لمحے کے لیے دعا کریں۔ خدا ہم آپ کا شکر کرتے ہیں آپ کے زندہ پاک کلام کے لیے جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ خدا تو ہمارا خدا ہے، بادشاہ ہے، اور آج خدا تو جو کچھ بھی ہمیں اپنے پوتر آتما کے دوارا سکھانا چاہتا ہے تو ہمیں سکھا۔ ہم اپنے کانوں کو، اپنے ذہن کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے دل کو خدا تیرے سامنے رکھتے ہیں۔ ہم جب تیری آواز کو سنیں تو وہ آواز ہمارے کانوں سے ہوتی ہوئی ہمارے ذہن میں اور ذہن سے ہمارے دل میں پہنچے اور اگے اور 100 گنا پھل لے کر آئے۔ خداوند جتنے بھی لوگ، جتنے بھی بھائی بہن تیرے کلام کو سن رہے ہیں وہ سیر اور آسودہ ہوں، وہ خالی ہاتھ نہ جائیں، بلکہ خداوند تجھ سے برکتیں لے کر، شفا لے کر، معافی لے کر، اور خداوند تجھ سے معجزہ لے کر، اور تجھ سے خداوند تندرستی لے کر اور برکت لے کر جائیں، یسوع کے جلالی اور میٹھے نام میں، آمین۔ بچپن میں ہم ایک کہانی دیکھا کرتے تھے، الادین کا چراغ۔ شاید آپ لوگوں نے بھی اس کے بارے میں سنا ہو یا دیکھا ہو۔ تو الادین کا چراغ کیا تھا کہ وہ چراغ کو ملتا ہے اور جن حاضر ہو جاتا ہے اور جن کہتا ہے کیا حکم ہے میرے آقا، مجھے بتائیے، میں آپ کی ہر وش کو، ہر خواہش کو میں پورا کروں گا۔ واو! اور وہ جو کچھ بھی الادین مانگتا تھا پورا ہو جاتا تھا، اس کو وہ مل جاتا تھا، کھانے اور سوٹ اور جو کچھ بھی وہ چاہتا تھا۔ ہم بڑے خوش ہوتے تھے اس کہانی کو دیکھ کر اور وش کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس بھی الادین کا وہ چراغ آ جائے۔ لیکن بدقسمتی یہ تھی، اور ریالٹی میں کہوں گا یہ تھی کہ وہ بس ایک کہانی تھی، اس میں سچ نہیں تھا۔ لیکن میرے عزیزو، میں آج آپ کو ایک ایسے چراغ سے متعارف کرواؤں گا جو گھسنے والا چراغ نہیں ہے، جس کے گھسنے سے ہماری خواہشیں پوری نہیں ہوتی بلکہ اس کے پڑھنے سے پوری ہوتی ہیں۔ ہالےلویا! اور وہ چراغ خدا کا کلام ہے۔ ہالےلویا! داؤد کہتا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ جو کلام پر دھیان کرتا ہے، میڈیٹیٹ کرتا ہے، وہ بھلائی دیکھے گا، وہ برکت کو ریسیو کرے گا۔ اور سچ مانیے،
اگر آج میں خداوند کا خادم ہوں تو وہ اس کلام کی بدولت ہے. اس کلام کو پڑھنے سے میری زندگی کی ہر خواہش پوری ہوئی ہے. اور یہ کلام کہتا ہے پورا کرے گا او تیرا مطلب ذرا ذرا. ذرا ذرا چھوٹی چھوٹی باتیں اور بڑی سے بڑی باتیں خدا کا کلام پورا کر سکتا ہے اگر ہم اس پر وشواس کریں. وہ جادو کا چراغ، وہ الادین جو ہے، وہ ہماری دعا ہو سکتی ہے. ہم دعا کے ذریعے ہم برکت کو ریسیو کر سکتے ہیں. وہ جینی، وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹی کہانی ہے، وہ بس ایک لارا ہے بچوں کے لیے. لیکن میرے عزیزو، ہمیں با اثر دعا، آج کا ٹاپک ہے دا فرونٹ پریئر، اتساہ پورن پرارتھنا. اتساہ پورن پرارتھنا، ایسی پرارتھنا جو با اثر ہے، جس کے سننے سے آسمان پھٹ جاتا ہے اور وہ دعا سیدھی پرمیشور کے حضور جاتی ہے. اور وہ پرمیشور جو پوری کائنات کو رزق دے رہا ہے، جو پتھر کے اندر ایک کیڑا ہوتا ہے اس کو بھی وہ رزق دیتا ہے، اس کو کھانا دیتا ہے، یہ دعا اس کے حضور پہنچتی ہے اور پھر ہماری ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. ہاللیلویا. تو ہم آج دعا کے بارے میں سیکھیں گے اور خاص طور پر با اثر دعا کے بارے میں سیکھیں گے، عام دعا کے بارے میں نہیں. یہاں پر ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے پڑھا کہ راست باز کی دعا سے، فرونٹ پریئر کے ذریعے سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور آج ہم اسی پریئر کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ دعا کیا ہے، وہ کون سی دعا ہے جو خداوند کے حضور سیدھی پہنچتی ہے اور ہماری خواہشوں کو پورا کرتی ہے. میرے عزیزو، سب سے پہلے ہم دعا کے لفظی مطلب کو دیکھیں گے. تو دعا کا جو لفظی مطلب ہے گریک زبان میں اسے پروسیوخی کہتے ہیں، دعا کرنا. اور دعا کا مطلب ہوتا ہے خداوند سے مانگنا، اس سے درخواست کرنا، اس سے منت کرنا. اور اس کا مطلب ہوتا ہے بیگ کرنا، جیسے کوئی بھیک مانگ رہا ہو، اس طرح سے بھی اس کے معنوں کو لیا جاتا ہے. اور جب ہم اسے عبرانی زبان میں دیکھتے ہیں تو اس کے لیے لفظ آتا ہے پالل. پالل لفظ آتا ہے، اور پالل 2 لیٹر سے مل کر بنا ہے، 2 حرفوں سے مل کر بنا ہے. ایک پے ہے، اور پے کی شکل جو ہے وہ ایک منہ بنا ہوتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ عبرانی زبان میں ہر لیٹر جو ہے، ہر حرف جو ہے، ہر اکھر جو ہے، اس کی ایک شکل بنی ہوتی ہے اور اس شکل کے معنی ہوتے ہیں، مطلب ہوتے ہیں. اور جب ہم ان کو اکٹھا کرتے ہیں تو ایک پورا میننگ اس کا ہمیں نظر آتا ہے. تو پالل ایکچولی 3 لیٹر آپ کو نظر آتے ہیں، پے، لام اور لام. اور لام 2 دفعہ ہے، اس لیے ہم جب لیٹرز کو کاؤنٹ کریں گے تو وہ 2 ہی بنیں گے، پے اینڈ لامد. ان کی زبان میں وہ لام کو بولتے ہیں لامد اور ایل ساؤنڈ کو لامد بولتے ہیں. تو پے ایک منہ کی شکل ہے جس کا مطلب ہے سپیک کرنا، بولنا، اور جس کا دوسرا مطلب ہے بکھیرنا، بونا. ہم کلام میں کیا پڑھتے ہیں؟ جو آنسوؤں کے ساتھ بوتا ہے وہ خوشی کے ساتھ کاٹے گا. ہاللیلویا. تو یہاں ہم دعا کے میننگ کو ہم جان رہے ہیں. منہ ہے جو بولتا ہے، جو بکھیرتا ہے. اور ایل جو لیٹر ہے اس کا مطلب ہے وہ ایک لاٹھی کی شکل بنی ہوئی ہے. ایل جو ہے لامد، جس کو ہیبرو زبان میں کہتے ہیں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے چرواہا، بھیڑوں کا
चरवाहा, और इसका मतलब होता है इख्तियार, अथॉरिटी। तो हमने पे अपना मुंह खोलना है, हमने बोना है, बखेरना है, किसके आगे? चरवाहे के आगे, इख्तियार वाले के आगे, अपने खुदावंद के आगे। तो सिंपली जब हम इसका मतलब देखते हैं तो इसका मतलब है खुदा से बात करना। दुआ का मतलब यह होता है खुदा से बात करना। हालेलुया। जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं तो खुदा हमसे बात करता है। अभी हमने क्या कहा? हमारा वो चिराग कौन सा है? पढ़ने वाला, घिसने वाला चिराग नहीं, पढ़ने वाला चिराग खुदा का कलाम है। और जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो खुदा हमसे बात करता है। और जब हम अपना मुंह खोलते हैं इख्तियार वाले के सामने, चरवाहे के सामने, तो फिर हम खुदा से बात करते हैं। और यही दुआ का इब्रानी जुबान में मतलब है। इसका मतलब सिर्फ खुदा से बात नहीं करना, खुदा की तारीफ करना, खुदा की शुक्र गुजारी करना। अभी हमने क्या गीत गाया? तेरा शुक्र मनाना ही बरकत बन जावेगा। हालेलुया। और दुआ का मतलब है खुदा से बात करना, खुदा की तारीफ करना, खुदावंद की शुक्र गुजारी करना। और जब जरूरत पड़े तो अपने खुदा से मांगना, वो हमारी हर जरूरत को, हमारी हर ख्वाहिश को पूरा करेगा। वो कहता है कि तू अपना मुंह खोल तो मैं इसे भर दूंगा। वो कहता है, वो अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता है। हालेलुया। ये है दुआ का इब्रानी जुबान में मतलब। इब्रानी जुबान बड़ी खूबसूरत जुबान है। इसकी इवन न्यूमरोलॉजी के अंदर भी कुछ मीनिंग होते हैं। न्यूमरोलॉजी होता है, कुछ नंबर्स दिए जाते हैं। और जो दुआ है, पालिल है, इसका जो न्यूमरोलॉजी निकलता है वो 140 है, 140। और पता है 140 जो नंबर है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है फरिश्तों की रखवाली, या कहते हैं फरिश्तों की बाड़, हिफाजत है दुआ आपके लिए। तो मेरे अजीजों, अगर हम दुआ नहीं करते तो फिर समझें हमारे जो बाउंड्री खुदा हमारे गिर्द रखता है वो नहीं रहती। और जब हम दुआ में होते हैं तो बाढ़ एक लग जाती है। हालेलुया। तो दुआ हमारे लिए जो है वो बहुत जरूरी है। एक मेथोडिस्ट मिनिस्टर था, बाद में उसने हॉलीनेस एक मूवमेंट भी शुरू की। वो लीडर था हॉलीनेस मूवमेंट का। और वो एक बड़ी अच्छी कोटेशन कहता है, मैं उसके लिए आपके लिए पढ़ता हूं। कहता है, अ डे विदाउट प्रेयर इज अ डे विदाउट ब्लेसिंग, एंड अ लाइफ विदाउट प्रेयर इज अ लाइफ विदाउट पावर। अगर आपने जिस दिन दुआ नहीं की तो समझे वो दिन आपका बरकतों से खाली है। और अगर आपकी जिंदगी में आपने कभी प्रेयर नहीं की तो आप बेजान जिंदगी बसर कर रहे हैं, आप चलती फिरती लाशें हैं। और अगर आपने जिंदगी को पाना है, अगर आपने एक भरपूर जिंदगी बसर करनी है, एक पावरफुल जिंदगी बसर करनी है, तो अपने घुटनों को खुदावंद के सामने झुका लें। और बिली ग्रैम कहता है जब एक रास्तबाज बंदा, जब आप घुटनों के बल होकर दुआ करते हैं तो समझें ये घुटनों के बल दुआ होकर करना ऐसे है जैसे इतना पावरफुल है जितनी के एक मुल्क की फौज होती है, बल्कि उससे ज्यादा। वो कहता है एक मुल्क की आर्मी से बढ़कर उस शख्स की प्रार्थना हो जाती है जब वो खुदावंद के हुजूर अपने घुटने
ٹیک لیتا ہے. اور یسوع نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ یسوع نے کہا ہے کہ اگر تو وشواس سے مانگے اور شک نہ کرے تو اگر اس پہاڑ کو بھی کہے کہ سرک کر سمندر میں چلا جا تو وہ چلا جائے گا. ایک آرمی ایسا کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. لیکن دعا ایسا کر سکتی ہے میرے عزیزوں. دعا ہر مصیبت کو ٹال سکتی ہے. دعا شیطان کے چھکے چھڑا سکتی ہے, شیطان کو بھگا سکتی ہے. شیطان بڑی پاورفل مخلوق ہے اس دنیا کے اندر, لیکن اگر اس کو ہرانا ہے, اس کو بھگانا ہے تو دعا ہتھیار ہے. ہاللیلویا. دعا ایسے ہے جیسے آپ ابلیس کی فوجیں آئی ہیں اور آپ بکے مار مار کر انہیں بھگا رہے ہیں. یہ ہے دعا کی طاقت. واو. میں آپ کے لیے ایک حوالہ پڑھتا ہوں. پہلا تھیسالونیکیوں اس کا 5واں باب اس کی 16ویں سے 18ویں آیت میں لکھا ہے. خداوند کا بندہ پولس رسول کہتا ہے, ہر وقت خوش رہو, بلا ناگا دعا کرو, ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو, کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے. آپ جاننا چاہتے ہیں خدا آپ سے کیا چاہتا ہے؟ خدا کی مرضی کیا ہے؟ بڑے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ کاش جان جائیں کہ خداوند ہم سے چاہتا کیا ہے. تو میرے عزیزو, یہاں پر اس آیت میں خدا کا کلام بتاتا ہے خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم ہر وقت خوش رہیں اور دعا کریں, بلا ناگا دعا کریں, اور ہر بات میں شکر گزاری کریں. سونے سے پہلے خداوند کا شکر ادا کریں, صبح اٹھتے ہی خداوند کا شکر ادا کریں. اور سچ مانیں تو جو خدا کے خادم ہیں وہ رات کو بھی جیسی جاگ کھلتی ہے ہاتھ کھڑا کر کے کہتے ہیں خداوند تیرا شکر ہے. ہاللیلویا. ایسی زندگی گزار کے دیکھیں, برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے. میں سچ کہتا ہوں, جب بھی آپ سائیڈ بدلیں تو آپ کا ہاتھ اوپر کو جائے اور کہے خداوند تیرا شکر ہے. پھر آپ برکت کو دیکھیے گا. صبح اٹھتے ہی جب آپ دعا کریں گے, کیا دعا کریں گے؟ خداوند تیرا شکر ہے تو نے رات بھر مجھے میٹھی نیند سلایا ہے. اور آپ کا دن بلیس ہوئے گا. اور اگر نیند نہیں آتی تو آپ رات کو دعا کرنا شروع کر دیں. پاسے مارنے کی بجائے ادھر ادھر آپ دعا میں گھٹنوں کے بل ہو جائیں اور کہیں پربھو یسوع میں تیرا ہوں, مجھ سے جو غلطی ہو گئی ہے, خطا گناہ ہو گئی ہے, معاف کر دے. اور اس ابلیس کو جو مجھے تنگ کرتا ہے یسوع کے نام میں باندھ اور اسے گہری تاریک وادیوں میں ڈال. اسے اس پٹ میں جہاں سے آیا ہے, اس گڑھے میں جس میں سے نکلا ہے, یہ وہیں ڈالا جائے. آپ میٹھی نیند سوئیں گے. میں نے ابھی پچھلے دنوں میں ہی فن لینڈ سے کال کر رہا تھا. ایک بھائی, اس کا نام عزیز ہے, کیمرون سے ہے, افریقہ سے. آکاش نے بتایا کہ وہ 2 دن سے سو نہیں پایا اور اس کی آنکھیں یلو ہو چکی ہیں. اور میرے عزیزوں, اس کے ساتھ مل کر جب ہم نے دعا کی تو پھر گواہی آئی کہ وہ میٹھی نیند سویا ہے. اور بلکہ آکاش کہتا ہے میں خود ڈسٹرب تھا اس وجہ سے, تو کہتا ہے کہ بھائی میں ایسے سویا ہوں جیسے میں پتہ نہیں کتنے دنوں سے سوتا ہی جا رہا تھا. ہاللیلویا. تو یہ ہے دعا کا اثر. تو اب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ فرونٹ پریئر, با اثر دعا ہم کر کیسے سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم یہ دیکھیں کہ با اثر دعا کیا ہے, کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں, ہم پہلے دیکھیں گے کہ بائبل میں کن کن لوگوں نے دعا کی اور وہ با اثر ثابت ہوئی. ایک آیت میں داؤد لکھتا ہے زبور 34 کی 17 میں لکھتا ہے, کہتا ہے صادق چلائے اور خدا نے سنا اور ان کو ان کے سب دکھوں سے چھڑایا. ہاللیلویا. کہتا ہے خدا
صادق جو ہے، جو راست باز ہے، جو خداوند کی جس نے دعا کی خداوند کے حضور، رو کر آنسوؤں کے ساتھ دعا کی، جب وہ چلایا تو خدا نے اس کی آواز کو سنا. اور اسی طرح یعقوب 5:16 میں کیا لکھا ہے کہ پس تم بھی ایک دوسرے سے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ. راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، جب دھرمی، جب انوسنٹ شخص، جب بے گناہ شخص خداوند کے حضور پکارتا ہے تو آسمان پھٹ جاتا ہے. جب غریب کو ستایا جاتا ہے، بے گناہ کو ستایا جاتا ہے، تو اس کی دعا، اس کی آہ خداوند کے حضور پہنچتی ہے. اسی لیے خداوند کے لوگوں کو ستانا، بے گناہوں کو ستانا، یہ بہت ظلم کی بات ہے، اور ان کی آواز خدا کے حضور پہنچتی ہے. جب قائن نے اپنے بھائی حابل کو ستایا تھا تو خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے خدا نے بلکہ اس نے جب اپنے بھائی کو قتل کر دیا، قائن نے اپنے بھائی حابل کو، تو خداوند تک اس کی پکار گئی، اور خداوند آسمان سے اتر آیا اور قائن سے بات کی کہ قائن تو نے کیا کیا ہے، کیونکہ تیرے بھائی کا خون مجھے زمین سے پکارتا ہے. وہ خون زمین سے پکارتا تھا خداوند کے حضور کہ مجھ پر ظلم ہوا ہے، تم میرا انصاف کر. تو اس لیے میرے عزیزو، جب ہم دکھی ہو کر، جب ہم بوجھ کے ساتھ ٹوٹے ہوئے، زخمی ہوئے، جب ہم رو کر آنسوؤں کے ساتھ خداوند کے حضور التجا کریں گے تو خداوند سنے گا. یہ فرونٹ پریئر ہونے کی ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے. ہم نے ایلیا کی مثال سنی. ایلیا کو بہت ستایا جا رہا تھا. اس ملک کا جو بادشاہ تھا اخیب، وہ بہت ستاتا تھا خدا کے خادموں کو اور ایلیا کو بھی. تو ایلیا نے پھر دعا کی کہ اے خدا، یہ جو لوگ تجھے اور مجھے اور تیرے بندوں کو ستاتے ہیں، ان تک 3.5 سال تک مین نہ برسے. تو اس نے جب جوش سے دعا کی، خلوص دل سے دعا کی، درد دل سے دعا کی، تو خداوند نے اس کی آواز سنی اور می برسنا بند ہو گیا. اور پھر بادشاہ کو بھی جھٹکا لگا کہ جب وہ خداوند کے لوگوں کو ستاتا ہے تو اس کا انجام کیا ہے. اور پھر جب خداوند کے بندہ نے پھر سے دعا کی کہ خداوند اب 3.5 سال کے بعد اب می برسے، تو پھر می جو ہے وہ برسا. تو خدا سنتا ہے اپنے لوگوں کی دعا کو جو سچے من کے ساتھ اس سے مانگتے ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حنا کی دعا. حنا کے اولاد نہیں تھی، اور حنا جو تھی، حنا سیموئیل نبی کی ماں ہے، اور اس کے بیبی نہیں ہوتا تھا. اور اس کی ایک جو حنا کا پتی تھا الکانا، اس کی 2 بیویاں تھیں. ایک کے بچے تھے اور حنا جو تھی اس کے بچے نہیں تھے. تو اب جو بچوں والی ہے وہ حنا، جس کا بیبی نہیں ہے، اس کو ستاتی ہے، اس کو دکھ دیتی ہے. اس کی زندگی کو اس نے پریشان کر کے رکھ دیا ہے. اور حنا نے بڑے دکھ کے ساتھ خداوند کے حضور دعا کی. خداوند سے کہا، خداوند میں تیری بندی ہوں، اور تو مجھے اس زخم سے، مجھے ان تانے مینوں سے تو مجھے آزاد کر، اور مجھے ایک بچہ عطا کر. تو وہ بچہ میں تیرے بھون میں خادم کے طور پر دے دوں گی. اور خدا نے، کلام کہتا ہے، خدا نے حنا کی دعا کو سنا اور اسے سیموئیل دیا، جو سورما ہوا اسرائیل کے اندر. سیموئیل نے اسرائیل میں جج کے طور پر کام کیا، اور خدا کا نبی بھی وہ پاورفل نبی بنا. اور حنا کے صرف سیموئیل ہی نہیں ہوا، بلکہ اور بھی بچے اس کے بعد ہوئے. ہاللیلویہ.
تو یہ جو ہنا کی آہیں تھی، سچے من سے جو وہ خدا کو پکار رہی تھی، اس کو کہتے ہیں فرونٹ پریئر، رو رو کے، آنسوؤں کے ساتھ۔ اور پھر ہم ایک اور شخص کو دیکھتے ہیں، پہلا اتہاس یا پہلا کرونیکلز انگلش میں، اس کا 4 باب، اس کی 9ویں اور 10ویں آیت میں ایک کہانی ہمیں نظر آتی ہے۔ یہاں پر ایک شخص کی کہانی ہے جو بڑا دکھی تھا، اور وہ دکھی کیوں تھا؟ ہم اس کی دعا سنتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یابیز کی دعا۔ اس شخص کا نام کیا تھا؟ یابیز۔ اور اس نے دعا کی، اور اس دعا کو کلام میں کہا جاتا ہے کہ وہ فرونٹ پریئر تھی، وہ با اثر دعا تھی۔ تو سنتے ہیں کہ اس نے وہ دعا کیسے کی۔ کہتا ہے، خدا ہم کے کلام میں لکھا ہے، پہلا اتہاس 4 باب 9ویں اور 10ویں آیت، اور یابیز اپنے بھائیوں میں سے معزز تھا، عزت والا تھا، اور اس کی ماں نے اس کا نام یابیز رکھا، کیونکہ کہتی تھی کہ میں نے غم کے ساتھ اسے جنم دیا۔ اور یابیز نے اسرائیل کے خدا سے یہ دعا کی، آہ نکلی ہے اس کے اندر سے، کہتا ہے آہ تو مجھے واقعی برکت دے اور میری حدود کو بڑھا، اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہو، اور تو مجھے بدی سے بچائے، تاکہ وہ میرے غم کا باعث نہ ہو، اور جو اس نے مانگا خدا نے اس کو بخشا۔ ہاللیلویہ۔ یہ 2 آیتیں ہیں، اور دنیا کے سارے خادم، سارے پاسٹر جب بھی دعا کا ٹاپک آتا ہے تو اس حوالے کو وہ ضرور ہی پڑھتے ہیں۔ دو کیا کہتے ہیں آیتوں کی یہ پریئر ہے، اور پاورفل ہے۔ کس طرح سے؟ اس کی ماں نے جب یابیز پیدا ہوا تو اس کی ماں نے بڑے درد کے ساتھ، آلموسٹ وہ مرنے والی تھی جب اس نے اس کو پیدا کیا، تو یعنی وہ ڈیلیوری سمجھے بگڑ گئی اور بڑی مشکل ہوئی اس بچے کو پیدا کرتے ہوئے۔ تو جیسے ہی وہ پیدا کر چکی تو پھر اس نے اس کا نام اس دکھ درد میں رکھ دیا کہ درد دے کر پیدا ہونے والا بچہ، یہ نام اس نے رکھا۔ اور جب لوگوں نے اس نام کو سنا تو اس نام کا ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیا اور اس بچے کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اور جیسے ہی وہ بچپن میں گزرا، جب جوانی میں گزرا، بڑا ہوا، تو اسے ستایا جاتا تھا نام کے وسیلہ سے کہ تیرا نام بڑا عجیب ہے۔ ہمارا ایک بھائی ہے جس کا نام نوئل ہے، اور نوئل کا مطلب ہوتا ہے کہ پیدا ہونا، یعنی اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ خوشی کی خبر کے ساتھ پیدا ہونا۔ اور اس کا نام گھر والوں نے تو بڑے اچھے طریقے سے رکھا، نوئل، لیکن اس کو مبارکباد کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ فارسی زبان میں اسے نوئل کہتے ہیں، یعنی مبارک کے سال مبارک کو بھی یہی کہتے ہیں لفظ، کہ نیا سال آیا ہے۔ تو اب ہم ایک چیز کو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جب وہ اسکول میں گیا تو وہ نوئل، جو اس کے ساتھی دوست تھے، اس کو نوئل سے ملتا جلتا لفظ کہنے لگے، نیولا، اور یہ اس کے لیے بڑے دکھ کی بات ہو گئی۔ اب جب بھی وہ اسکول جاتا ہے بچے اس کو چھیڑتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، اسے نیولا کہتے ہیں۔ اور یہی حساب یابیز کے ساتھ بھی تھا۔ اور پھر اس کے بھائی بھی اس کو تنگ کرنے والے تھے، اور اس نے کیا کیا؟ خداوند کے حضور دعا کی، اوہ خداوند تو واقعی میری دعا کو سن اور میری حدوں کو بڑھا تاکہ لوگ جانیں۔ اور میرے عزیزو، خدا نے اس کی دعا کو سنا اور اس کو ایک معزز آدمی بنایا، ایک اسٹرانگ پرسنالٹی بنایا۔ خدا نے اس کی حدود کو بڑھایا، اس کو امیر کیا، اس کو بلیس کیا، اس کو پاورفل کیا۔ اور یہی اس کی دعا جو ہے آج پوری دنیا میں مشہور ہے، جانی جاتی ہے۔ آپ بھی جب کسی درد میں ہوں، تکلیف میں ہوں، تو اپنے خداوند سے پوچھیں، خداوند سے مانگیں۔ 2 لوگ دعا کرنے کے لیے ہیکل میں آئے،
ایک ٹیکس کلیکٹر تھا اور دوسرا فریسی. فریسی آپ کو پتا ہے کہ وہ بڑی نماز دعا روزے رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں, اور فریسی بڑے فخر کے ساتھ خداوند سے کہتا ہے, خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں, میں ہر بات میں دے یقی دیتا ہوں, میں تیری خدمت کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, میں وہ کرتا ہوں, اور بڑے فخر سے خداوند کے حضور دعا کر رہا ہے. اور ٹیکس کلیکٹر, محصول لینے والا, چنگی لینے والا, وہ اپنی آنکھیں خدا کی طرف اٹھا بھی نہیں سکتا, جھک کر رو کر خداوند کے حضور دعا کرتا ہے اور کہتا ہے ہاں خداوند میں برا ہوں, میں نے گناہ کیا ہے تیرے حضور, تو مجھے معاف کر دے. وہ معافی مانگتا ہے, رو کے خدا کے حضور دعا کرتا ہے, اور خداوند یسوع کہتا ہے کہ وہ راست باز بن کر خدا وہاں سے واپس گیا, وہ دھرمی ہوا, وہ جسٹیفائیڈ ہوا. تو میرے عزیزوں, کیونکہ محصول لینے والا, چنگی لینے والا لوگوں سے وہ بھی ستایا جاتا تھا. تو آج جتنے دنیا کے ستائے ہوئے ہیں, جتنے دکھی ہیں, ڈپریشن میں ہیں, بیماریوں میں ہیں, مشکل میں ہیں, آج موقع ہے کہ ہم خداوند کے حضور آ کر اس سے مانگیں, تو وہ ہمیں آزاد کرے گا, وہ ہمیں برکت دے گا. ہاللیلویہ. اور میرے عزیزوں, ہم نے شروع کی آیت میں پڑھا, اور اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ خداوند کے نام سے اس کو تیل مال کر اس کے لیے دعا کریں. تو کیا ہوگا؟ جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا, اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا, اور اگر اس نے گناہ کیے ہیں تو بھی معاف ہو جائیں گے. تو ہمیں یسوع کے نام سے جب ہم دعا کو کریں گے اور سنسیئر ہو کر کریں گے, آنسوؤں کے ساتھ بوئیں گے, تو خوشی کے ساتھ ضرور کاٹیں گے. یہی دعا آپ کے لیے فرونٹ پریئر ہو جائے گی, یہی دعا آپ کے لیے با اثر پریئر ہو جائے گی. تو با اثر دعا اب ہے کیا؟ نٹ شل میں ہم اس کو کیسے دیکھیں گے؟ با اثر دعا وہ ہے جو خدا سے آتی ہے, جو خدا میں رہ کر کی جاتی ہے اور خدا سے کی جاتی ہے. یہ ایک ڈیوائن ٹری اینگل ہے جس سے جو دعا ہم کریں گے تو وہ پاورفل ہے. کیا؟ وہ دعا جو خدا سے آتی ہے. اور وہ دعا سے کیسے خدا سے آ سکتی ہے؟ اس کلام کے مطابق. اور یسوع نے ہمیں دعا کرنا سکھائی ہے کہ ہم نے کیسے دعا کرنی ہے. تو جو دعا خدا ہمیں سکھائے, اوپر سے آئے, اور جو روح القدس میں ہو کر کی جائے, اور کس سے کی جائے؟ خدا سے. اور کس کے نام پر کی جائے؟ یسوع کے نام سے. تو وہ ہی دعا پاورفل دعا ہے. ہاللیلویہ. ہم نے کیا پڑھا؟ خداوند میں, روح بھی ہماری کمزوریوں میں ہماری مدد کرتا ہے. وہ آنسو بہا بہا کر, روح القدس پوتر آتما ہمارے لیے رو رو کر پرمیشور کے حضور التجا کرتا ہے, دعا کرتا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں؟ جب ہم روح میں دعا کرتے ہیں, خداوند روح القدس پوتر آتما ہمارے ساتھ مل کر خدا باپ سے دعا کرتا ہے. یسوع مسیح کے نام سے جب آپ مانگیں گے تو خداوند آپ کی دعا کو سنے گا. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. اور میرے عزیزوں, اسی لیے آج ہم نے یہ سیکھا ہے کہ جب بھی ہم دعا کریں تو خلوص دل کے ساتھ, اچھی نیت کے ساتھ, پرجوش طریقے سے ہم دعا کریں, گڑ گڑا کر ایمان کے ساتھ ہم دعا کریں اور شک نہ کریں, تو وہ دعا خداوند کے حضور پہنچے گی اور وہ اثر کرے گی, وہ برکت لائے گی, وہ آزادی کو لے کر آئے گی یسوع کے نام میں. ہاللیلویہ. اور بڑی دفعہ ہماری دعائیں نہیں سنی جاتی, اس کی بھی ایک وجوہات ہوتی ہیں. تو ہم نیکسٹ ٹائم ہم دیکھیں گے کہ ہماری دعائیں
क्यों रुक जाती हैं, हमारी दुआएं क्यों नहीं सुनी जाती। तो वो भी हम सीखेंगे। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत दे और हमें खुदावंद फर्वेंट प्रेयर करना सिखाए। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत दे, आमीन। आए हम दुआ करते हैं। खुदावंद ये हवा पा खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के कलाम के लिए, तेरा शुक्र करते हैं तेरे यीशु मीठे नाम के लिए। तू भला है, तू हमारा खुदा है, हमारा बादशाह है। और खुदावंद तू हमें दुआ करना सिखा, खुदावंद हमें मांगना सिखा खुदावंद बाप। और प्यारे यीशु हमें बाअसर दुआ करना सिखा खुदावंद, ताकि हम तुझसे सीख कर हम दुआ करें, पाक रूह में रहकर दुआ करें और यीशु के नाम में बाप हम तुझसे मांगे, ताकि हमारी दुआएं सुनी जाएं और हम बरकत पाएं। खुदावंद आज अपने सारे बेटे बेटियों को बड़ी बरकत, फतह और कामयाबी देना, यीशु के जलाली और मीठे नाम में, आमीन।